بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول در بدر اذا کلم علیشہ، ایپیسوڈ نمبر 7 اینڈ 8، پارٹ 2 ہے 7 کا، اور 8 ایپیسوڈ ہے ساتھ اس کے۔ وہ نکاح کے بعد اپنے گھر کو گیا تھا۔ ثنا کب سے اس کا انتظار کرتے کرتے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ مراد اندر آیا تو اسے سوتا دیکھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلایا، جس سے اس نے ہلکی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نیند کی آواز میں پوچھا، آپ کب آئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مراد نے ٹیبل پر ڈھانپا ہوا کھانا دیکھا۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اور یہ کھانا کس کا ہے؟ آپ کا، اس نے مصنوعی سا جواب دیا۔ مراد نے ایک آہ بھر کر ہم میں جواب دیا، اور وہ ایک نوالہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگا تھا جب اس نے ہاتھ روک کر ثنا کو دیکھا، جو نیند سے سرخ آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ ثنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مراد نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، آپ کا انتظار کر رہی تھی، عجیب ہی ہو تم تو۔ مراد کی کہتے ہوئے نوالہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ثنا کو سمجھ نہیں آئی وہ کیسا ری ایکٹ کرے۔ مراد نے اسے نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے دیکھ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ مراد کھانا کھا کر اٹھ کر کمرے میں جانے لگا۔ مراد، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا پکارا۔ مراد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مراد، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جب کہ آپ جانتے ہیں ہماری شادی بچپن ہی سے کر دی گئی تھی۔ مراد نے اس بات کے ساتھ اپنے ہاتھ پر آنسو کے چند قطرے محسوس کیے۔ مراد کو اندر ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ پتہ ہے مراد، میں بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ میں مراد کی شریک حیات ہوں اور آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ آج تک آپ کے علاوہ میں نے ذہن پر کسی کا خیال تک نہیں آنے دیا۔ میری سوچ آپ پر شروع ہو کر اور آپ پر ہی ختم ہوتی جاتی رہی ہے، لیکن مراد آپ نے ہمارا اس پاک رشتے کو ہی ٹھکرا دیا۔ ٹھیک ہے مراد، میں کبھی اس رشتے کا حق آپ پر نہیں جتاؤں گی۔ آزاد ہیں آپ اب سے پوری طرح، آپ چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں ارہا سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مراد نے اس کے آنسو سے بھیگا چہرے کو دیکھا تھا اور ہاتھ چھڑا کر جانے لگا جب پیچھے سے پھر اس کی آواز پر ویسے ہی رک گیا۔ اگر آپ میرے ہوتے تو میں کسی کو آپ پر نظر بھی نہ ڈالنے دیتی، پر آپ کی محبت کوئی اور ہے۔ مراد نے سنا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثنا وہیں سر ہاتھوں میں لے کر رونے لگ گئی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مراد اس سب سے بے خبر نہیں تھا، وہ دیکھ رہا تھا اسے، جان گیا تھا کہ ثنا اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ثنا نے خود کو کمپوز کیا، آنسو صاف کیے اور برتن کچن میں رکھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اندر بیڈ پر ٹیک لگائے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹا تھا۔ ثنا الٹے پاؤں مڑ کر کچن میں گئی اور کڑک چائے بنا کر ٹرے میں چائے پانی اور پین کلر رکھ کر دوبارہ کمرے میں گئی۔ مراد، اس نے دور کھڑی کھڑکی سے پکارا۔ مراد نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا۔ چائے اور میڈیسن لائی ہوں۔ مراد نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو ثنا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں مراد، ابھی کوئی بحث نہیں پلیز، اور ٹرے اس کے پاس رکھ دی اور وہ خود وارڈروب سے اپنے پنک کلر کی نائٹی لے کر واش روم چینج کرنے چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر آئی، تب تک مراد چائے اور میڈیسن ختم کر چکا تھا۔ مراد کی نظر اس کے بھیگے وجود پر گئی جو بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ ثنا، ذرا شرم نہیں ہے تمہیں؟ کمرے میں ایک مرد ہے اور تم بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہو۔ ثنا نے گھور کر مراد کو دیکھا۔ فار یور انفارمیشن مراد، یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں ایسے کر کسی کے سامنے نہیں رہتی۔ میں لوگوں میں خود کی عزت نہیں اتارتی۔ اب آپ سے جب تک نکاح میں ہوں آپ سے کیسی شرم؟ مراد، مجھے آپ کے سامنے ایسے کوئی گناہ نہیں، آپ حق سے مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اس بات پر اچانک ارہا کا خیال ذہن میں آیا۔ ارہا وہ ایسی کیوں نہیں؟ وہ تو ہر طرح کے کپڑے سب کے سامنے پہن لیتی ہے۔ مطلب اسے دیکھ کر میں گناہ کرتا رہا؟ ارہا اپنی نمائش خود کرواتی ہے، اسے ایسا حق کس نے دیا؟ اس نے ایک نظر بال سنوارتی ثنا پر ڈالی۔ ثنا، اس نے حیرانگی سے سوچتے ہوئے ثنا کو پکارا۔ جی، اس نے بھی بالوں میں مصروف جواب دیا۔ ثنا، کیا لڑکیوں کو اپنا جسم چھپا کر رکھنا چاہیے غیر مردوں سے؟ کیا اپنے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے؟ کیا عورت کی عزت اتنی انمول ہے؟ ثنا نے شیشے میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی اسمائل دی اور اس کے طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جی میرے معصوم سے شوہر، ہمارے قرآن پاک کی سورۃ نساء گواہ ہے کہ عورت کے لیے اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ عورت کی عزت بہت انمول ہے، اس پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اسے پردے کا حکم صرف 4 مردوں سے نہیں ہے
باپ، بھائی اور بیٹا، اور سب سے بڑھ کر شوہر. شوہر کے سامنے اسے ہر روپ میں رہنے کی اجازت ہے، اور جو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ کے ہاں. مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. ایک پل کو ارہا کا حلیہ ذہن میں لایا. میک اپ سے بھرا چہرہ، شارٹ شرٹ، شارٹ ٹاپ، 7 ٹخنوں، تنگ ٹخنوں سے اونچی جینس اور 5 انچ کی ہیل پہنے. سوچ اسے پہلی دفعہ اس سے کراہت محسوس ہوئی تھی. ثنا، میک اپ کر سکتی ہیں لڑکیاں؟ جی مراد، پر صرف اپنے شوہر کے لیے، ثنا کہتے ہوئے بیڈ پر آ کر اپنا بلینکٹ لے کر لیٹ گئی. مراد بھی کافی دیر سوچنے کے بعد لیٹ گیا. اسے آج پہلی بار اپنی پسند سے نفرت ہو رہی تھی. نہیں ارہا، میری پسند ہو ہی نہیں سکتی. میں اسے کل ہی بات کر کے سب ختم کر دوں گا. وہ نہیں، فون کیوں کروں، بھول جاتا ہوں. وہ اپنے دماغ میں سے چھوڑنے کی باتیں سوچ رہا تھا. پھر ثنا کی طرف کروٹ لے کر سونے کے لیے آنکھیں موند لی. آج اس کی آنکھیں ایک مضبوط حصار میں کھلی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا. عادل نے اسے اپنے خود میں بیچا ہوا تھا، جیسے چھوڑا تو ابھی بھاگ جائے گی. حیا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی تھی. اس کی پیشانی عادل کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی. عادل نے اسے جاگتا محسوس کر اپنی آنکھیں کھول دیں. ایک نظر حیا کو دیکھا اس نے اسے مزید اپنے اندر بیچ لیا. آہ عادل، میرا سانس. اس نے سسک کر خود کو چھڑوانے کی. عادل نے گرفت ڈھیلی کر کے اس کی پیشانی پر لب رکھے، جس نے شرما کر چہرہ اس کی شرٹ میں کر لیا. حیا نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، آج آپ آفس نہیں جائیں گے کیا؟ نہیں بالکل نہیں، آج میں بس آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہوں گا. عادل نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے جواب دیا. اچھا اٹھ جائیں، میں فریش ہو کر آپ کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ لاتا ہوں. حیا کو اٹھنے کا بول وہ خود پہلے واش روم چلا گیا. حیا بھی اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی. اس کے باہر آتے وہ بھی چلی گئی اور عادل باہر سے ناشتہ لینے چلا گیا. ناول در بدر اذا قلم علیشہ، ایپیسوڈ نمبر 8. عادل ناشتہ لے کر گھر آیا. تب تک حیا بھی اٹھ چکی تھی. آج اس نے سب ملازموں کو چھٹی دی ہوئی تھی. عادل ناشتہ لے کر کچن میں چلا گیا. اسے نکال کر کمرے میں لے گیا. عادل کو کمرے سے باہر ہی سے سسکیوں کی آواز سنائی دی. او نہیں حیا، زیر لب اس نے حیا کا نام لیا. وہ دروازہ فٹافٹ سے کھولتا اندر گیا. حیا بیڈ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی. عادل نے گھبرا کر ناشتہ سائڈ پر رکھا اور اس کے پاس بیٹھا اسے سینے سے لگا لیا. کیا ہوا میری حیا کو؟ میری بریو گرل رو کیوں رہی ہے؟ عادل نے سر سہلاتے ہوئے پوچھا. حیا نے چہرہ اس کی شرٹ میں دے دیا اور مٹھیوں سے اس کی شرٹ پکڑ کر اور زور سے رونے لگ گئی. حیا بتائیں مجھے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کا ہر دکھ کا مجھے علم ہونا چاہیے اب حیا. سو پلیز. حیا نے اسی پوزیشن میں اسے اور زور سے جکڑا. عادل میں تھک چکی ہوں، میں اور لوگوں سے نہیں لڑ سکتی. پہلے بہت لڑی ہوں پر اب نہیں. ماما بابا کے انتقال کے بعد میں بھی مر گئی تھی. نہیں حیا پلیز، ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے میرا دل پھٹ جائے. عادل نے حیا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے کہا. آپ زندگی ہیں عادل حسین شاہ کی. آپ کو دیکھ کر عادل کو جینے کی وجہ ملی تھی اور آپ کو پا کر عادل آپ کے لیے جینا چاہتا ہے، مرنے کی بات کیے بغیر. آج مجھے سب بتائیں آپ. ماضی. حیا بیٹی اٹھ جاؤ، بابا تمہیں اسکول چھوڑ دیں گے. مسز افضل نے ناشتہ تیار کرتے حیا کو اٹھنے کے لیے آواز دی. انہوں نے 2-3 دفعہ آواز دی. جب کوئی جواب نہ ملا تو مجبوراً خود اس کے کمرے میں گئیں، جہاں وہ اپنے والد افضل کے ساتھ لپٹ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی. یہ کیا حیا، اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، کب اٹھنا ہے تم نے؟ نہیں جانا، آج ہم بابا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہے ہیں. افضل صاحب نے شفقت سے اپنی بیٹی کو دیکھا. جو بالکل ختیجہ، آج ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں گی. آج ایک تو آپ لوگوں کا دماغ پتہ نہیں ان کاموں میں کیسے اتنا چل جاتا ہے. ختیجہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی. حیا بھی اٹھ کر فریش ہو کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی. اس نے عادتاً عبائے سے نقاب بھی کر رکھا تھا. وہ چاہے امیر گھر کی لڑکی تھی پر اپنی حدود نہیں بھولی تھی. تقریباً دوپہر کے 3 بجے وہ لوگ شاپنگ کر کے گھر کے لیے نکل رہے تھے. حیا کے والد گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جب ایک تیز رفتار ٹرک ان کے سامنے آیا اور گاڑی سے ٹکر ہو گئی. گاڑی دور جا کر گری. اس میں بیٹھے تینوں نفوس زندہ تھے یا مر گئے تھے کسی کو علم نہیں تھا. ایمبولینس منگوائی گئی. حیا کے ماما بابا دم توڑ چکے تھے پر حیا کے سر پر چوٹوں کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آیا تھا. تقریباً 15 دن بعد اس کی آنکھ بلقیس آپا کے گھر پر کھلی. حیا کا سر چکرانا شروع سے ہو گیا تھا. اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگی. سب یاد آتے اس نے چیخ چیخ کر
بلقیس آپا کو آواز دی۔ بلقیس آپا ان کی بہت پرانی ملازمہ تھی، ان کی کوئی اولاد، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حیا بیٹی 15 دن پہلے ہی آپ کے والدین کی تدفین کر چکے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتے، وہ زندہ ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ نہیں حیا بیٹی سچ کہہ رہی ہوں میں، آپ صرف بے ہوش ہوئی تھیں، انہوں نے اسی وقت دم توڑ دیے تھے۔ حیا اونچی اونچی رونے لگ گئی تھی، اتنی بے بسی، اتنی تنہا، وہ 16 سال کی عمر میں ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ بلقیس آپا نے اسے سینے سے لگایا۔ بس کرو بچی، جو ہونا تھا ہو گیا، ہم کچھ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ بلقیس آپا مجھے گھر جانا ہے، اس نے اپنے گھر جانے کو کہا۔ نہیں بیٹی، نہیں حیا بیٹی، آپ وہاں نہیں جا سکتی، وہاں کچھ بڑے لوگوں نے قبضہ کر لیا، یہ پیپر بھیجے ہیں کہ آپ یہاں سائن کر دیں، ورنہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر دیں گے، یہ تو پراپرٹی پیپر ہیں۔ جی حیا بیٹی۔ حیا نے پیپر پر دستخط کر دیے۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہو سکتا ہے، پر اس کا مقابلہ وہ چھوٹی سی بچی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب کہاں جاؤں گی آپا؟ اس آپا کے سینے لگ گئی، دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ میرے پاس رہو گی حیا بیٹی، جب تک جان ہے جسم میں، آپ کے لیے کر سکتی ہوں میں۔ بلقیس آپا نے کچھ دن بعد اس کا اسکول شروع کرا دیا۔ اب سب ٹھیک چل رہا تھا، پر اسے کیا پتہ تھا آگے زندگی کئی امتحان لینے والی ہے۔ حیا 20 سال کی ہو گئی تھی، اس نے اپنا کالج پورا کر لیا تھا۔ بلقیس آپا میں اب کام کرنے جانا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے نوکری تلاش کرنی شروع کر دی۔ حیا کو ایک چھوٹی اچھی سی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، وہاں اسے کام کرتے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ سر میں آئے کم ان؟ وہ اجازت لیتی اپنے باس کے کمرے میں گئی۔ سر یہ کچھ فائلز دینی تھی آپ کو، ابھی اس باس نے پہلی دفعہ حیا کو دیکھا تھا جب سے وہ یہاں جاب کر رہی تھی، وہ ملک سے باہر تھا۔ جی رکھ دیں، اس نے حیا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا گھبرا کر فائلز رکھ کر باہر آ گئی، اس کو کچھ بھی ٹھیک نہ لگا۔ کتنی لڑکیاں سپلائی کی آج سر نے؟ 10 کی ہیں، 2 لڑکیاں ایک کیبن میں بیٹھی ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ سپلائی مطلب یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ نہیں میں یہاں کام نہیں کر سکتی۔ وہ گھبراتی ہوئی مینیجر کے پاس چھٹی کی درخواست لے کر گئی۔ اس نے کہا میں سر سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ مینیجر سر کے روم میں گیا اور حیا پہلے سے زیادہ ڈر لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر حیا کے پاس آیا، وہ اسے کچھ فائلز تھمائی۔ مس حیا جب تک آپ کام نہیں مکمل کر لیتی آپ گھر نہیں جا سکتی۔ پر سر، حیا نے کچھ کہنا چاہا اور التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نو حیا میم، جو کہا ہے وہ کریں۔ فائلز لے کر وہ کیبن میں بیٹھ گئی۔ اسے کام کرتے رات کے 9 بج چکے تھے، تقریباً تمام ورکرز جا چکے تھے۔ حیا کو عجیب سا خوف محسوس ہوا، اس نے فائلز وہیں رکھی اور خود بھی جانے کے لیے اٹھی۔ وہ جیسے ہی دروازے کے پاس گئی تو کسی نے پکڑ کر اسے زمین پر گرایا۔ حیا کا سر ہلکا سا دیوار میں لگا جس سے خون کی بوند نمودار ہوئی۔ سر آپ؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ وہ میسنی سی ہنسی سے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ حیا کھڑی ہوئی تو اس نے پھر تھپڑ مار کر نیچے گرا دیا۔ تم آج رات میری بن کر رہو گی اور اس کے بعد سب کی بنو گی؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ تم میرا پولیس کو بتا دو گی کہ ہم لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں؟ میں تمہیں اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تمہیں میں طوائفہ بنا دوں گا، یاد رکھنا۔ حیا اسی وقت اٹھ کر آفس کے اندر ہی بھاگی تھی، باس بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کچن میں جا کر خود کو بند کرنے لگی جب اس نے زور سے اسے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ حیا نے پاس پڑا ساس پین اس کے طرف پھینکا جو اس کے منہ پر لگا۔ اس نے اسے جھپٹ کر پکڑا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور لال مرچ کے ڈبے سے مٹھی بھر کر حیا کے منہ میں ڈالی تاکہ حیا کچھ کر نہ پائے۔ یہ ایک لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے موت کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے۔ حیا نے جلتے کے ساتھ کھانستے ہوئے اسے دھکا دیا اور کچن سے نکل کر اوپر کو بھاگی۔ اوپر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا، وہ بھی اس کے پیچھے آتے ہی اس نے حیا کے کپڑے پھاڑ دیے کندھوں سے اور اس نے پھر نیچے گرایا، خود بھی اس کے اوپر جھپٹ گیا۔ حیا نے اپنے ناخنوں سے مارنے کی کوشش کی، خود کو دور کرنے کے لیے وہ ہر ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ تبھی حیا نے پاس پڑے میز نیچے گرایا جس سے گلدان اس پر پڑا نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ حیا نے اس کا ٹکڑا اٹھا کر گردن پر بری طرح سے مارا جس سے وہ کراہ اٹھا تھا۔ وہ خون سے بھری اپنی گردن پکڑ کر کھڑا ہوا تو حیا بھی اٹھ کر کھڑی ہو کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ وہ ابھی بھی باز نہیں آیا، پھر حیا پر جھپٹنے لگا، لیکن حیا نے بھاگ کر ونڈو سے چھلانگ لگا دی جس سے اس کی ٹانگ پر گہرا زخم آیا۔ تبھی اس کے کچھ آدمیوں کو کال کر کے حیا کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ویران سڑک پر پہنچ کر گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ حال بس حیا، بھول جائیں جو بھی ہوا۔ کیا آپ اس آدمی کو دیکھ کر پہچان لے گی؟ مجھے بتائیں۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ ویسے ہی اس کے سینے سے لگی سب بتا رہی تھی۔
آپ کو پتہ ہے عادل، میں ہر دکھ دیکھا ہے، فاقہ تک کاٹے ہیں، 4 دن بھوکی رہی ہوں، پر وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بس حیاس، یہ سب اب ختم ہو چکا ہے میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ عادل حسین شاہ کی مالکن راجکماری ہیں، اس کی آپ پر کوئی آنکھ ڈالنا تو دور، کوئی سوچ کر بھی پچھتائے گا۔ آپ صرف عادل کی ملکیت ہیں اور آپ کے لیے عادل ہر شخص لڑ سکتا ہے۔ حیا کے آنسو مزید گرنے لگے، اس نے عادل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ عادل نے اس کی پیشانی کو چوما، خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلیں اٹھیں مسز عادل، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وائف ٹھنڈا ناشتہ کریں۔ آج میں آپ کو آپ کے سسرال لے کر جاؤں گا، مراد اور ثنا سے ملواؤں گا۔ کیا مطلب عادل؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بھی تو سسرال ہے، آپ نے کہا تھا ماما بابا چاچو چاچی ملک سے باہر گئے ہیں، سب یہیں رہتے ہوں گے نا، تو اتنے بڑے ولا میں؟ عادل اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ نہیں جانے عادل، یہ ولا صرف عادل اور اس کی بیوی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یہاں کی مالکن آپ ہیں، یہاں کی ایک ایک چیز صرف اور صرف آپ کی ہے، اور ہمارے بچے جب ہوں گے تب سب اسی ولا میں رہیں گے، سمجھی آپ؟ میری موٹو کہنے پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر عادل کو دیکھا۔ میں موٹی نہیں ہوں۔ اف، اب بندہ اپنی بیوی کو تنگ بھی نہ کرے، عادل نے لب بیچتے ہوئے سے کہا تھا۔ چلیں اب ناشتہ کریں جلدی سے، پھر نکلتے ہیں۔ ثنا، عادل بھائی آ رہے ہیں، ذرا کھانے پینے کا اچھا سا انتظام کر لو، ساتھ اسپیشل گیسٹ بھی ہیں، مراد نے فون پر میسج دیکھتے ہوئے سے کہا، جو صوفے پر بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ جی اچھا، وہ کہتی ہوئی سر ہلاتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کھانا بناتی اپنا حلیہ سنوارنا تو بھول ہی گئی تھی۔ مراد کھانے کی خوشبو سے نیچے آ اور کچن کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ثنا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ کتنی دیر ہے میڈم؟ مراد نے لمبا سانس بھرتے ہوئے پوچھا۔ بس ہو گیا، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اچھا چلو یہ چھوڑو، چل کر تیار ہو جاؤ۔ ثنا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ میں کہہ رہا ہوں، جاؤ۔ ثنا تو آج خوشی کے مارے پاگل ہی ہو جاتی، وہ بھاگ کر اوپر جانے لگی، پھر رکی۔ مراد سنے، مراد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ڈینجرس ساسو کی طرح کھانے میں نمک مرچ نہ ملا دینا، اس نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سے کہا، جو بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ ثنا بول کر اوپر چلی گئی۔ مراد نے کھانا جا کر چیک کیا اور باتوں کی باتیں، یہ پاگل لڑکی کھانا اچھا بنا لیتی ہے، جاری ہے۔